مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے عوام کو ریلیف دینے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں، حکومتوں اور اداروں کو مل کر فیصلے کرنے کی تجویز۔ نواز شریف نے پارٹی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، وفاقی اور صوبائی حکومتیں اپنے اخراجات میں کٹوتی اور بچت سے عوام کے ریلیف کے لیے وسائل مہیا کریں۔ اسلام آباد میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی، پولیس کی ریلی کے شرکاء کو روکنے کی کوشش۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد اور ان کی اہلیہ حمیرہ طیبہ گرفتار، پولیس نے متعدد شرکاء کو بھی حراست میں لے لیا۔ ہمارا مسئلہ طالبان نہیں بلکہ وفاقی حکومت کی غیر سنجیدگی ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا کہ اختلاف رائے ضرور ہوتا ہے مگر خیبر پختونخوا حکومت میں کوئی اختلافات نہیں۔ ٹی ٹی پی سے مذاکرات کرنا صوبائی حکومت کا مینڈیٹ نہیں۔ 8 ستمبر کا جلسہ ثوابی کے جلسے سے بھی بڑا ہوگا۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کا انتخابات 15 ستمبر کو ہوگا۔ تحریک انصاف کی قیادت شیخ وقاص اکرم کے نام پر بضد پارٹی کے کچھ اراکین وقاص اکرم کا نام تبدیل کرنے کے حامی عامر ڈوگر، ریاض فتیانہ، خواجہ شراز بھی دوڑ میں شامل۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی ملاقات، سیاسی صورتحال اور صوبائی اسمبلی کے امور پر تبادلہ خیال۔ اسپیکر ملک احمد خان نے بجلی کے بلوں میں ریلیف کو عوام کے لیے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا قرار دیا۔ مریم نواز بولی، عوام کا پیسہ اب عوام کے ریلیف پر ہی خرچ ہو رہا ہے۔ اہل وطن کے لیے اچھی خبر، آج رات سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 3 روپے فی لیٹر کمی کا امکان۔ اوگرا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے متعلق ورکنگ آج حکومت کو بھجوائے گی۔ حکومت ورکنگ کی روشنی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا حتمی فیصلہ کرے گی۔ آئی ایم ایف کے ساتھ مجوزہ پروگرام پر اہم پیشرفت، ایشیائی ترقیاتی بینک ٹیکس اصلاحات کے لیے پاکستان کو $40 کروڑ قرض دے گا۔ اس قرض کے تحت ٹیکس نیٹ میں اضافے کے لیے اصلاحات پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ ملکی معیشت کے بعد بینکوں کی ریٹنگ بھی اپ گریڈ، عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کے 5 بینکوں کی ریٹنگ اپ گریڈ کر دی۔ ریٹنگ CAA3 سے CAA2 کر دی گئی۔ حبیب بینک، مسلم کمرشل بینک، نیشنل بینک، UBL اور الائڈ بینک شامل۔ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کے MD کیٹ امتحانات میں بے ضابطگیوں کا انکشاف۔ 2020 اور 2021 کے امتحانات میں غیر حاضر اور فیل امیدوار بھی پاس کر دیے۔ 1112 کامیاب طلبہ کے نتائج مشکوک، 668 غیر حاضر طلبہ بھی پاس کر دیے گئے۔ 125 امیدواروں کے نمبرز 112 سے 132 کر دیے گئے۔ اسلامیہ یونیورسٹی انتظامیہ کو رحم نہ آیا، ہائی کورٹ کے احکامات بھی ہوا میں اڑا دیے۔ عدالتی حکم کے باوجود یونیورسٹی انتظامیہ نے طلباء سے ہاسٹل خالی کرا لیے۔ 100 سے زائد طلباء نے پوری رات کھلے آسمان تلے گزاری۔ چھٹیوں کے دوران طلباء کے کمروں کے تالے توڑ کر بے دردی سے سامان پھینک دیا۔ گوادر، کوئٹہ، کراچی، گلگت اور چترال سے آئے طلباء رل گئے۔ خیبر پختونخوا میں ایک اور منکی پاکس کا کیس رپورٹ، بیرون ملک سے آنے والے 51 سالہ مریض میں وائرس کی تصدیق۔ پشاور ایئرپورٹ پر میڈیکل ٹیم نے اسکریننگ کے دوران علامات ظاہر ہونے پر مریض کو پولیس سروسز اسپتال منتقل کیا۔ کراچی ایئرپورٹ پر بھی منکی پاکس کا مشتبہ کیس رپورٹ، خلیجی ممالک سے آنے والے مسافر میں منکی پاکس کے علامات پائی گئیں۔ کراچی کے کارساز روڈ ٹریفک حادثے کیس میں پیش رفت، ملزمہ نتاشا کے نشے میں ہونے کی تصدیق ہو گئی۔ پولیس نے ملزمہ کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کر لیا۔ منشیات کے استعمال کی تصدیق ملزمہ کے حاصل نمونوں سے ہوئی۔ ملزمہ کی میڈیکل رپورٹ تفتیشی افسر کو فراہم کی گئی تھی۔ ہری پور میں 4 افراد ذبح، پولیس کے مطابق تھانہ مکھنیال کی حدود میں نامعلوم افراد نے مکان میں سوئے افراد کے گلوں پر چھری چلائی۔ سفیر اور صغیر نامی باپ بیٹے موقع پر دم توڑ گئے اور جمیلہ خاتون اور عدیل زخمی ہوئے۔ افریقی ملک نمیبیا نے گولہ بارود اسرائیل لے جانے والے جہاز کو روک لیا۔ بندرگاہ پر لنگر انداز ہونے کی اجازت دینے سے انکار، جہاز نے انگولا کا رخ کر لیا۔ اور غزہ اور مغربی کنارے پر مظلوم فلسطینی مسلسل صہیونی فوج کے نشانے پر نصیرات پناہ گزین کیمپ پر فضائی بمباری سے 20 فلسطینی شہید۔ خان یونس میں 3 فلسطینی شہید ہوئے، 8 کی لاشیں ملبے سے نکالی گئی۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 40,691 ہو گئی۔ برطانوی شہزادی لیڈی ڈیانا کی آج 27ویں برسی۔ لیڈی ڈیانا اپنی خوبصورتی اور فلاحی خدمات کی وجہ سے دنیا بھر میں منفرد مقام رکھتی ہیں۔ 29 جولائی 1981 کو ڈیانا کی شادی شہزادہ
چارل سے ہوئی، جن سے ان کے 2 بچے شہزادہ ولیم اور شہزادہ ہیرس ہیں۔ 1997 میں شہزادی ڈیانا پیرس میں کار حادثے میں ہلاک ہو گئی تھیں۔ ان کی موت آج بھی ایک معمہ ہے۔ پاک بنگلہ دیش دوسرے ٹیسٹ کا دوسرا روز، قومی ٹیم پہلی اننگز میں 274 رنز پر ڈھیر ہوئی۔ سائم ایوب، شان مسعود اور سلمان آغا کی نصف سینچریاں، بابر اعظم نے 31، محمد رضوان نے 29 رنز بنائے، سعود شکیل 16، خرم شہزاد 12، ابرار احمد 9، محمد علی 2 رنز بنا کر ہی پویلین چلتے بنے۔ عبداللہ شفیق اور میر حمزہ کوئی رنز نہیں بنا سکے۔ بنگلہ دیش کے مہدی حسن نے 5 پاکستانی بلے بازوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ فرانس میں جاری پیرا اولمپکس میں چین 12 گولڈ میڈلز کے ساتھ سر فہرست ہے۔ برطانیہ 6 گولڈ میڈلز جیت کر دوسرے اور برازیل 5 گولڈز کے ساتھ تیسرے نمبر پر موجود ہے۔ اور اٹلی کے شہر وینس میں فلمی میلہ پوری آب و تاب سے جاری، دنیا بھر سے فلمی ستارے روایتی کشتیوں سے پہنچے۔ فلم فیسٹیول کے دوسرے روز فلموں کا پریمیئر ہوا، جن میں جوکر اور ماریا نمایاں رہیں۔ ماڈلز کے نت نئے پہناوے اور کیٹ واک نے شائقین کو سحر میں مبتلا کر دیا۔